اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا میں نے ویڈیو میں کیا بتانا ہے، تو ویڈیو آپ کو لازمی دیکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائیں گے، تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس مکہ بھاگ آیا، لیکن اس کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹوں کو باپ کے جرم کے پاداشت میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دردناک تکلیفیں پہنچاتا رہا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرم میں طواف کعبہ اور بطن حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اقائی قریش، صبح خیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح خیر، آؤ ذرا بیٹھ کر کچھ باتیں کریں۔ آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور دونوں سردار قریش کے ان لوگوں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردن مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، باخدا، اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ امیہ نے کہا، باخدا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہیں ہوتا تو محمد کو ابھی جا کر قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا ذرا بھی شبہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کی بارشوں کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر، تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہو اس کو میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مقدار میں مال ہے کہ جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بن بولا، آپ اس بات کو شیء راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرم سے اٹھا تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ اور غضب کی آگ اس کے سینے میں سیلاب افغن تھی۔ اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے قیدیوں کے واپس فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا، میری تلوار تیز کرو اور اسے جہرالود کر دو۔ پھر سواری منگوائی تو اسے تیار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اب وہ سوار ہو کر اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے غضب و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر کے قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریش کے لوگوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
مہاجرین اور انصار نے میدان بدر میں جواب مردی کے ظہر دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ساتھ میں ان کے دشمن کو طواف برباد اور جلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکا کر مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ تو دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارا خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد گھیراؤ بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے کہ شاید کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کیا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جہالت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دینے کے بجائے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کو سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر یہ بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھے احسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ تمہاری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نقارہ کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے کی آپ سے خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا، تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر نے یہ سنا تو وہ سسٹر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تب تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن آپ صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور ساتھ میں شیئر بھی کریں، اور مزید اسی طرح کے خوبصورت واقعات اور قصوں کے لیے ہمارے چینل وظیفہ معلومات چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔